سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 126۔ ابلیکا کی دی ہوئی خبر کے مطابق واقعی ہی کچھ سردار کوروش کے خیمے پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن ہارپیک نے پہلے ہی اپنے آدمی گھات میں بٹھا رکھے تھے، اور جو ہی یہ سردار حملہ آور ہوئے، ہارپیک کے آدمی گھات سے نکل کر ان سرداروں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان سرداروں کے سر کاٹ دیے تھے۔ پھر رات کے ہی وقت کوروش کو جگایا گیا اور ان سازشی سرداروں کے سر کوروش کے سامنے پیش کر دیے۔ لشکر کے اندر رات ہی کے وقت اعلان کر دیا گیا کہ فلاں فلاں سردار نے کوروش کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا ان کے سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس طرح لشکر میں کوروش اور ہارپیک کا رعب اور دبدبہ چھا گیا تھا۔ پھر دوسرے روز لشکر اناتولیا کے میدان سے نکل کر تمولس کے کوہستانی سلسلے کی طرف چلا گیا تھا۔ یوناف کی تجویز کے مطابق کوروش نے چند ہفتوں تک کوہستان تمولس کی وادی میں قیام کیا۔ اس دوران اس نے اپنے لشکر کے لیے خوراک کے وسیع ذخائر حاصل کر لیے، اور ساتھ ہی اس نے ان وادیوں میں اپنے لشکریوں کو چند ہفتوں تک سستانے کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ گھوڑے بھی ان گرم وادیوں میں ہری ہری گھاس چر کر کچھ توانا ہو گئی تھی۔ پھر اچانک اس نے عین ان دنوں میں لیڈیا کی سلطنت کی طرف کوچ کیا جب برف باری اور سردی اپنی عروج پر آ گئی تھی۔ دوسری طرف لیڈیا کا بادشاہ کرسوز اپنے مرکزی شہر سارڈس میں پرسکون دن گزار رہا تھا۔ اسے امید تک نہ تھی کہ کوروش اس کڑاکے کی سردی اور برف باری میں اس کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے، لہٰذا جن دنوں وہ اپنے محل کے اندر آگ اور شراب سے دل بہلا رہا تھا، اس کے مخبروں میں سے ایک نے اسے یہ خبر دی کہ اس نے جنوب کی طرف سے اپنی سلطنت میں داخل ہونے والے راستوں پر انجانے گھوڑ سواروں کو کوہستانی سلسلے سے ان شاہراہوں کی طرف گھوڑے دوڑاتے دیکھا ہے جو لیڈیا کے مرکزی شہر سارڈس کی طرف جاتے ہیں۔ کرسوز نے ان اطلاعوں پر کوئی یقین نہ کیا اور انہیں صرف افواہ جان کر ٹال دیا۔ کرسوز ایسا کرنے میں حق بجانی بھی تھا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بھلا اس کڑاکے کی سردی میں کوئی لشکر، کوئی فوج کیسے برف میں ڈھکے ہوئے کوہستانوں کو عبور کر کے ان شاہراہوں پر اتر سکتی ہے جو اس کے مرکزی شہر سارڈس کی طرف آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرسوز کا کوروش سے پالا بھی نہ پڑا تھا، وہ اس کی فطرت اس کے ارادوں سے بھی واقف نہ تھا، لہٰذا اس نے اس خبر پر کوئی دھیان نہ دیا اور برابر اپنے محل کے اندر مستی اور شراب میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد کرسوز کو دوسری خبر ملی، اور یہ اسے اپنی ان سرحدی چوکیوں کی طرف سے ملی تھی جو کوہستان تمولس کی طرف تھی۔ ان سرحدوں چوکیوں سے اسے یہ پیغام ملا تھا کہ کچھ وحشی گھوڑ سوار جو انجانے ناآشنا دیو معلوم ہوتے ہیں، کوہستان تمولس کی طرف سے نمودار ہو کر ہماری ان وادیوں میں داخل ہو چکے ہیں، جو کالے کالے انگوروں کی بیلوں، دوسرے پھلوں اور سبززاروں سے اٹی ہوئی پڑی ہیں۔ ابھی یہ دوسری اطلاع آنے پر کرسوز کو محسوس ہوا کہ یہ تو اچانک عجیب انہونی ہو گئی ہے جو اب اس کے ٹالے سے بھی نہ ٹل سکے گی۔ وہ ایک عجیب دشواری اور تکلیف دہ حالت میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جو کرائے کے یونانی اور دیگر قبائل حاصل کیے تھے انہیں اس نے ان کا معاوضہ دے کر فارغ کر دیا تھا۔ اب اگر انہیں وہ معاوضہ دے کر طلب کرے تو وہ بھی اس قدر جلد نہ پہنچ سکیں گے کہ وہ حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس نے جو اپنے قاصد سمرنا، اسپارٹا، مصر اور بابل کی طرف روانہ کر دیے تھے، وہ ابھی تک اس کے لیے کوئی جواب نہ لے کر آئے تھے۔ حملہ آور سے متعلق یہ خبریں اب اس کے مرکزی شہر اور اس کے گرد و نواح میں بھی پھیل گئی تھیں، اور رات کے وقت وہ سارڈس شہر اور اس کے گرد و نواح میں اپنے پجاریوں کی دعائیں بھری آوازیں آسانی سے سن سکتا تھا۔ چند دن بعد کرسوز نے دیکھا کہ اس کی سرحد پر پسنے والے وہ قبائلی جو ماضی میں اس کے خلاف بغاوتیں کرتے رہتے تھے اور بار بار اس کے خلاف سر اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف اذیت کا باعث بنتے رہے تھے، وہ حملہ آور کوروش کے لشکر کے آگے آگے بھاگتے ہوئے اس کے مرکزی شہر سارڈس کی فصیل کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کرسوز کی سلطنت کے وہ جرنیل اور سپہ سالار جو ماضی میں ان سرکش قبائل کو زیر کرنے میں ناکام رہے تھے،
وہ خوش تھے کہ یہ قبائل حملہ آوروں کے آگے بھاگتے ہوئے ان کے مرکزی شہر کی فصیل سے باہر آ جمع ہوتے ہیں۔ انہیں اطمینان تھا کہ اگر کوروش اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مرکزی شہر پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے نیزے اور تلواریں شہر سے باہر ڈیرا لگانے والے ان قبائلیوں پر ہی برسیں گی جو ماضی میں ان کے لیے درد سر بنے رہے تھے۔ ان حالات کے تحت لیڈیا کے بادشاہ کروزوس نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور اس لشکر کو اپنے چند جرنیلوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس لشکر کو شہر سے روانہ کیا تاکہ اپنے مرکزی شہر سے دور ہی کوروش کا مقابلہ کیا جائے۔ شہر سے نکل کر یہ لشکر بڑی تیزی سے جنوب کی طرف بڑھا اور مرکزی شہر سارڈس سے چند میل دور جنوب میں وہ ایک کھلے میدان کے اندر خیمہ زن ہو گیا۔ دوسرے دن کوروش بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس میدان میں کروزوس کے لشکر کے سامنے خیمہ زن ہوا اور دونوں لشکر جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز جب دونوں لشکر اپنی اپنی صفیں درست کرنے لگے تو اپنے قریب کھڑے کوروش اور ہارپیک کو مخاطب کر کے یوناف کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کوروش اس سے پہلے ہی بول پڑا اور ہارپیک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو ہارپیک، میں اس جنگ میں لشکر کو کلیتاً تمہارے تحت کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کروزوس کے اس لشکر کا مقابلہ کرتے ہو۔ میں صرف اپنے لشکر کے اندر رہ کر تمہارے لشکر کا انتظام کرنے کا جائزہ لوں گا۔ اس جائزہ لینے میں میری بیوی امیسس، یوناف اور بیوسا بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ کوروش جب اپنی بات ختم کر چکا تو یوناف نے ہارپیک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہارپیک، میں تمہارے سامنے ایک ایسی تجویز پیش کرتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر دکھاؤ تو پھر تم لمحوں کے اندر کروزوس کے لشکر کو شکست دے کر کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ میری تجویز پر عمل کر کے تم جہاں دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو وہاں دوسری طرف اپنے لشکر کو زیادہ نقصان پہنچانے سے بچا بھی سکتے ہو۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر ہارپیک کی آنکھوں میں کامیابی اور امید کی چمک پیدا ہوئی۔ پھر وہ یوناف کے اور قریب ہوا اور رازداری کے ساتھ پوچھنے لگا، میرے عزیز، وہ کون سی تجویز ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو، جس پر میں عمل کر کے دشمن کو نقصان پہنچاتے ہوئے اور اپنے لشکر کو نقصان سے بچاتے ہوئے فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہوں؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ تدبیر جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے اپنے گھوڑ سواروں کو اگلی صفوں میں رکھا ہوا ہے، جبکہ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے کروزوس کے جرنیلوں نے بھی اپنے گھوڑ سواروں کو اگلی صفوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر کوروش نے فوراً بیچ میں بولتے ہوئے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ ان میں کوئی تبدیلی کر دینی چاہیے؟ اس پر یوناف نے کہا، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ مکمل ہونے دیں، اس کے بعد دونوں مل کر جائزہ لیں کہ میری تدبیر درست ہے یا نہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ تم نے اپنی اگلی صفوں میں گھوڑ سواروں کو رکھا ہوا ہے، اگر تم ان گھوڑ سواروں کے سامنے اپنے شتر سواروں کو لاؤ تو تمہاری فتح یقینی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے لشکر میں بے شمار توانا شتر ہیں، انہیں اپنے گھوڑ سواروں کے سامنے لا کھڑا کرو، اس لیے کہ یہ شتر عرب کے ریگستانوں کے علاوہ قوم ایلام اور قوم ایران کی سرزمینوں میں پائے جاتے ہیں، اور ان علاقوں کے گھوڑے ان اونٹوں سے خوب آشنا ہیں، لیکن لیڈیا کی سلطنت میں اونٹ نہیں پائے جاتے، لہٰذا جن گھوڑوں پر لیڈیا کے جنگجو سوار ہوں وہ اونٹوں سے شناسہ نہیں ہیں۔ جب دشمن کے گھوڑ سوار ہم پر حملہ آور ہونے لگیں گے اور آگے بڑھنے لگیں گے اور وہ ہماری صفوں کے سامنے اونٹ سواروں کو دیکھیں گے تو ان کے گھوڑے اونٹوں کو دیکھ کر بدک کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ اونٹ ان کے لیے اجنبی اور بالکل ایک اجنبی جانور ہوگا۔ اسے دیکھ کر ان سے گھوڑے خوفزدہ ہو کر واپس بھاگنے لگیں گے اور اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اس طرح تم عین اس موقع پر حملہ کر دینا جب دشمن کے گھوڑے واپس جا رہے ہوں گے۔ اس طرح دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچنے سے بچا سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھا۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں ہارپیک کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کوروش پہلے ہی بول پڑا اور کہنے لگا، میں یوناف کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ واقعی لیڈیا کی سلطنت میں اونٹ نہیں پائے جاتے اور لیڈیا کے سرماؤں کے گھوڑے اونٹوں کو دیکھ کر ضرور بدک جائیں گے، لہٰذا ہمیں فی الفور صفوں کے سامنے اپنے انگنت اونٹوں کو لا کھڑا کرنا چاہیے۔ کوروش جب خاموش ہوا تو ہارپیک کہنے لگا، میں بھی یوناف کی اس تجویز سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، یہ اونٹوں کو سامنے لانا ہی ہمارے لیے فائدے اور کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہارپیک نے قریب کھڑے ہوئے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شتر سواروں کو لشکر کے اگلے حصے میں آنے کا حکم دیں۔ تھوڑی دیر بعد لشکر میں تبدیلی کر دی گئی اور شتر سوار دستوں کو گھوڑ سواروں کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا۔
تھوڑی دیر بعد جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو یوناف کا کہنا درست ہوا، اس لیے کہ لیڈیا کے گھوڑ سوار جب اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے کہ کوروش کے لشکر پر حملہ آور ہوں، ان کے گھوڑے جب کوروش کے لشکر کے شتر سواروں کے دستوں کے سامنے آ گئے تو اگلی صفوں کے سارے گھوڑے اونٹوں کو اپنے سامنے دیکھ کر بدک کھڑے ہوئے۔ ان کے سواروں نے انہیں سنبھالنے اور مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ اونٹوں کو دیکھ کر ان کے گھوڑے ایسے خوفزدہ ہوئے کہ اپنے سواروں کو اپنی پیٹھ سے گراتے ہوئے اور اپنے لشکر کی پچھلی صفوں کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ عین اس موقع پر ہارپیگ نے اپنے لشکر کو کرزوس کے لشکر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس حملے کے ہوتے ہی کوروش کے لشکریوں نے کرزوس کے لشکر کے اندر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ دوسری طرف کرزوس کے جرنیلوں اور لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے گھوڑے اونٹوں سے بدک کر اس طرح واپس آئے ہیں کہ اپنی صفوں کو رونتے چلے گئے ہیں، تو کرزوس کے جرنیلوں نے اس موقع پر بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ گو اس وقت تک ہارپیگ حملہ آور ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان کے لشکر کا کوئی زیادہ نقصان نہ ہوا تھا، لہٰذا کرزوس کے جرنیلوں نے فوراً اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ بھاگ کر شہر کے اندر محصور ہو جائیں۔ کرزوس کا لشکر کوروش کے لشکر کے سامنے پسپا ہو کر فوراً شہر میں محصور ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہونے والے دروازے بند کر لیے گئے۔ کوروش نے بڑی کوشش کی کہ شہر کے دروازے اس قدر مضبوط تھے کہ وہ توڑے نہ جا سکے، اور کوروش، یوناف بیوسا اور ہارپیگ اپنے لشکر کے ساتھ سارڈس شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھیل تھی، اس کے کنارے خیمہ زن ہو گئے تھے۔ اس حالت میں کوئی ایک ہفتہ گزر گیا کہ ایک روز کرزوس کا ایک مخبر اس کے پاس آیا۔ اس وقت کرزوس اپنے محل کی بالائی منزل کے ایک کمرے میں وادیوں کے اندر اس جھیل کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے کنارے کوروش اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں اس مخبر کو دیکھتے ہوئے کرزوس چونکا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم میرے لیے کوئی اچھی اور نئی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر وہ مخبر کہنے لگا، اے بادشاہ، آپ نے مجھے دشمن کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا اور میں مکمل طور پر ان سے متعلق تفصیل حاصل کر کے لوٹا ہوں۔ اس کی یہ گفتگو سن کر کرزوس خوش ہوا اور پوچھنے لگا، بتاؤ تم نے دشمن کے لشکر میں کیا دیکھا؟ اس پر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ حملہ آور بھی عجیب لوگ ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کا لشکر گھوڑوں کی چراگاہ معلوم ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پڑاؤ کی اطراف میں جہاں باغ ہی باغ ہیں کسی ایک درخت کو بھی آگ لگا کر نہیں جلایا، کسی مکان کے سامنے دروازے پر خون نہیں بہایا، اور نہ قیدیوں کی ٹولیاں بنا کر ایک دوسرے کو رسیوں سے باندھ کر جکڑا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب کمیرونیوں نے اس سرزمین پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے یہ سب باتیں کر دکھائی تھیں۔ یہ حملہ آور ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے، اور اپنے خیموں کی دوسری طرف وہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرواتے ہیں۔ ڈھلانوں پر چڑھ کر جہاں نخلستان ہے اس میں سے پچھلے موسم کا پھل اکٹھا کرنے میں وہ کاشتکاروں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، مگر شراب کی دکان پر رکھے ہوئے مٹکوں کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ دکان والوں کے مٹکوں کو بیچنے کے لیے شراب بھرنے میں ان کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور اپنے مٹکوں میں ندی کا شفاف پانی استعمال کرنے کے لیے بھرتے ہیں۔ نخلستانوں کے لوگ اور دکاندار ان کی اس کارگزاری سے خوش ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اے بادشاہ، ان حملہ آور دشمنوں نے ہماری ندی کے کنارے ایسی رسم ادا کی ہے جو یونانیوں کو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے۔ ان حملہ آوروں نے 2 جڑواں چٹانوں کو قربان گاہ بنا کر ان پر آگ جلائی، اور پجاری جو سفید نمدے کی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے سرو کے پتلے پتلے تنوں کے بنے ہوئے ڈنڈوں سے شعلے اٹھائی اور ان پر پانی اور شہد چڑھاتے رہے۔ میں نے ان کے لشکر میں داخل ہو کر جب یہ پوچھا کہ یہ کیسے اور کس طرح کی رسم ادا کی جا رہی ہے تو ایک سپاہی نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک مقدس اور بہت بڑی دیوی ہے جس کا نام اناہیتا ہے، اور اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے ندی کے کنارے یہ رسم ادا کی جا رہی ہے۔ اے بادشاہ، جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے یہ حملہ آور اور ان کی نسبت مختلف دیانتدار اور پرخلوص ہیں، اور یہ ہمارا شہر فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس مخبر کی یہ گفتگو سن کر کرزوس فکر مند ہو گیا تھا۔ اس نے مخبر کو تو واپس بھیج دیا تھا، تاہم وہ بیٹھ کر گہرے تفکرات میں ڈوب گیا تھا۔ کرزوس کو جب یہ خبر ملی کہ حملہ آوروں نے اپنی بڑی دیوی اناہیتا کی رسم ادا کی ہے تو اس نے بھی اپنی دیوی تمیسس کی پرستش کی رسم شہر میں ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تمیسس نام کی دیوی کو لیڈیا کے کمان بردار اپولو دیوتا کا نسوانی وجود سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دیوی سے متعلق ان کے یہ بھی تصورات تھے
کہ بیل دیوی جس کے بھیس میں ارتیمس اس دھرتی کو سنبھالے ہوئے ہے، کرزوس کے محل میں جو اس دیوی کا بت تھا، خواجہ سران نسوانی لباس میں پجاریوں کی طرح اس دیوی کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کرزوس کی بیویاں اور اس کی بیٹیاں اور ان کی سہیلیاں اس مندر میں اپنے چہروں سے نقاب اٹھا کر دیوی ارتیمس کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھیں۔ اس دیوی کو بڑی طاقتور خیال کیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دیوی نہ صرف لیڈیا کی عورتوں بلکہ سلطنت کی بھی محافظ دیوی ہے۔ چنانچہ اپنی اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے کرزوس نے ارتیمس دیوی کے مندر کے ستوندار راہداری کے سامنے کھلے صحن میں قربانی کی رسم ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ غلاموں کو اس نے حکم دیا کہ لکڑیوں کی ایک چیتا تیار کی جائے جس میں لکڑیوں کی ہر تہ کچھ اس طرح جما دی جائیں جس پر جھاڑ جھنکار رکھا ہوا ہو، اور اعلان کروا دیا کہ اگر اس کے دشمن شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اس چیتا میں بیٹھ کر جل مرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس چیتا میں جل مرنا پوجا پاٹ کرنے کے لیے اس مندر کے سامنے اس نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایک بہت بڑی چیتا پہلے سے تیار کروا لی تھی۔ شہر سے باہر جھیل کے کنارے اپنے خیمے میں یوناف اور بیوسا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد خیمے کے سامنے ایک درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا۔ بیوسا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یوناف جب اچانک خاموش ہو گیا تو بیوسا بھی سمجھ گئی کہ ابلیکا کسی موضوع پر شاید گفتگو کرنے لگی ہے۔ یوناف کی گردن پر لمس دینے کے بعد ابلیکا نے بڑی خوشگوار آواز میں یوناف سے کہنا شروع کیا، لیڈیا کا بادشاہ کرزوس اپنے لشکر کے ساتھ اپنے شہر سارڈس میں محصور ہو چکا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا شہر ناقابل تسخیر ہے۔ اس کے اطراف میں کافی مضبوط اور بلند فصیل ہے جسے عبور کر کے شہر میں داخل ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر پناہ کے دروازے لوہے کے ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں مختلف جنگی حربوں سے توڑا نہیں جا سکتا۔ ان انتظامات کے بعد کرزوس مطمئن ہے کہ اگر دشمن اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچا سکتا ہے تو وہ اس کے مرکزی شہر سارڈس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سنو یوناف، میں تمہیں ایسا آسان طریقہ بتاتی ہوں جسے استعمال کر کے اس سارڈس شہر کو بڑی آسانی اور زیادہ نقصان کا سامنا کیے بغیر فتح کیا جا سکتا ہے۔ ابلیکا کے اس انکشاف پر یوناف چونکا، پھر وہ ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اے ابلیکا، وہ کون سا آسان طریقہ ہے جسے استعمال کر کے لیڈیا کے اس مرکزی شہر کو آسانی کے ساتھ فتح کر لیا جا سکتا ہے؟ یوناف کے خاموش ہونے پر ابلیکا کہنے لگی، اگر لیڈیا کے مرکزی شہر سارڈس کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس شہر کے مغرب میں بالکل شہر سے ٹکرا کر ایک ندی گزرتی ہے۔ اسی ندی سے یہاں کے لوگ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہ جھیل جہاں ہمارا لشکر خیمہ زن ہوا ہے، یہ جھیل مصنوعی ہے اور اسی ندی سے پانی لے کر بنائی گئی ہے۔ شہر کے جس حصے سے یہ ندی ٹکرا کر گزرتی ہے اس طرف فصیل نہیں بنائی گئی، بلکہ ندی کے اس جانب مضبوط پہاڑی سلسلہ ہے، اسے ہی شہر پناہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ نچلے حصے سے سنگلاخ ہے جس کے ساتھ ندی ٹکرا کر گزرتی ہے، مگر اوپر سے بالکل بھربھرا ہے، اور اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ کافی بلند ہے اور شہر کی اصل فصیل سے بھی یہ پہاڑی کا سلسلہ کسی قدر اونچا ہے، لہٰذا اس پہاڑی سلسلے کی وجہ سے مغربی حصے کو محفوظ خیال کرتے ہوئے اس جانب بہتر پناہ گاہ تعمیر نہیں کی گئی۔ یہی وہ حصہ ہے جسے استعمال کرتے ہوئے سارڈس شہر کو آسانی سے فتح کیا جا سکتا ہے۔ شہر کے ساتھ ٹکرا کر بہنے والی ندی کے اندر تھوڑی دور آگے جا کر اوپر نگاہ دوڑائیں تو بھربھرے کوہستانی سلسلے کے اندر چڑھنے اترنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں فصیل کے محافظوں نے بنا رکھی ہیں۔ ان میں سیڑھیوں کے ذریعے وہ اترتے چڑھتے ہیں اور ندی سے اپنے استعمال کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے کچھ سپاہی اگر اوپر چڑھ جائیں اور رسیوں کی سیڑھیوں کو نیچے پھینک دیں تو لشکر کا بہت بڑا حصہ آسانی سے اوپر جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس کوہستانی سلسلے کے اوپر چڑھنے کے لیے مزید سیڑھیاں بنائی جا سکتی ہیں، اور اگر اس طرف سے ایک بار پھر لشکر اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کرزوس کسی بھی صورت شہر کا دفاع نہ کر سکے گا۔ یوناف کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ خوشکن آواز میں کہنے لگا، سنو ابلیکا، میں کہاں کہاں تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ جو طریقہ کار تم نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے، یقیناً اس سے سارڈس شہر کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس سلسلے میں ابھی کوروش سے بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا، اور بیوسا بھی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ کوروش کے خیمے میں داخل ہو کر یوناف نے اس پر ان ساری باتوں کا انکشاف کر دیا تھا
جو ابلیکا نے اسے کہی تھیں۔ کوروش یہ معاملہ سن کر خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہارپیک کو طلب کیا۔ سہ پہر کے قریب وہ سب ندی کے کنارے ٹہلنے کے بہانے شہر کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کا مغربی حصہ جہاں ندی ٹکرا کر شہر سے گزرتی تھی وہاں واقعی ہی کوئی فصیل نہ تھی، صرف کوہستانی سلسلہ تھا جو فصیل سے بھی اوپر تک چلا گیا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ واقعی بھربھرا تھا اور اس پر چڑھنا بھی آسان تھا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کوروش، یوناف اور ہارپیک واپس چلے گئے اور اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کے لیے تیار کرنے لگے تھے۔ اسی روز شام کے قریب جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، کوروش، یوناف اور ہارپیگ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی اور ندی کی طرف سے جو کوہستانی سلسلہ تھا اس کے ذریعے سے پہلے انہوں نے اپنے چند سپاہیوں کو اوپر چڑھایا۔ اس طرف چونکہ سارڈس شہر کے محافظ عمومی پہرا نہیں دیا کرتے تھے، لہٰذا کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ کوروش کے کچھ محافظ اوپر چڑھ چکے ہیں اور انہوں نے رسیوں کی سیڑھیاں نیچے پھینک دی ہیں، اور رسیوں کی ان سیڑھیوں سے کوروش کے لشکری ان چٹانوں اور کوہستانی سلسلے پر بڑی تیزی سے چڑھنے لگے تھے۔ لیڈیا کے محافظ چونکہ ان کوہستانی سلسلے کی طرف گشت نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں کافی دیر بعد پتہ چلا کہ حملہ آور فصیل پر چڑھنے کے بعد شاہی محل اور اس کے اطراف کے علاقوں میں گھسنا شروع ہو گئے ہیں، قبل اس کے کہ وہ فصیل کے محافظ عملی طور پر حرکت میں آتے اور اپنے حکمران کرزوس کو اس حادثے کی اطلاع کرتے۔ کوروش کے لشکریوں نے شاہی محل اور شہر میں داخل ہو جانے کے بعد محل میں جہاں ابھی غروب آفتاب کا اجالا پھیلا ہوا تھا، چیخ و پکار کے ساتھ تلواریں بھی ٹکرانے لگی تھیں اور ان کی جھنکاریں فضا میں گونج اٹھیں۔ محل کی راہداریوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی پھک پھک اور عورتوں کی چیخوں اور خوفزدہ غلاموں کی بھگدڑ سے ایک قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ کرزوس جو اپنے درباری امیروں کے ساتھ محل کے ایک دور افتادہ کونے میں بیٹھا حالات پر مشورہ کر رہا تھا، اسے اس وقت خبر ہوئی جب سارا معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ جب اپنے درباری امیروں کے ساتھ بھاگتا ہوا نکلا تو انہوں نے دیکھا خواجہ سرا اس چتا کو آگ لگا چکے تھے جس میں کرزوس اپنے اہل خانہ کے ساتھ جل مرنے کا عہد کر چکا تھا۔ کرزوس نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ حملہ آور سپاہی اس چتا کے پاس بھی پہنچ گئے تھے اور وہ کلہاڑے مار مار کر چتا کو بجھانا شروع کر دیا۔ اس چتا کے قریب بھی پہنچ چکے تھے اور وہ کلہاڑے مار مار کر چتا کو بجھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے محل کے اندر کام کرنے والے خواجہ سرا اپنے چاقو اور خنجر نکالے حرم سرا کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے تھے تاکہ وہ کرزوس کی بیویوں اور بیٹیوں کے گلے کاٹ دیں تاکہ وہ حملہ آوروں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں۔ کرزوس یہ سب کچھ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بیویوں اور بیٹیوں کی طرف بڑھنے والے ان خواجہ سراؤں کو روک بھی نہ سکا تھا۔ اچانک کرزوس چونک سا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس کی حرم کی طرف بڑھتے ہوئے خواجہ سرا بری طرح بتکی ہوئی گھوڑیوں کی طرح واپس آنے لگے ہیں، اس لیے کہ حرم سرا پر حملہ آوروں کا قبضہ ہو چکا تھا اور انہوں نے خواجہ سراؤں کو عورتوں اور لڑکیوں کو قتل نہ کرنے دیا تھا، اس لیے سارے خواجہ سرا واپس بھاگ رہے تھے۔ بہرحال حملہ آوروں نے اس چتا کو بھی بجھا دیا تھا جس کے اندر کرزوس نے جل مرنے کا عہد کر لیا تھا۔ کرزوس وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر اسی دوران چند حملہ آور اس کے قریب آئی اور اسے گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھ پاؤں انہوں نے رسیوں سے باندھ دیے تھے۔ دوسری طرف شہر کا محافظ لشکر حملہ آوروں کے سامنے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکا۔ اس محافظ لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا اور شہر پر کوروش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس طرح کوروش نے مادی سلطنت کے بعد لیڈیا کو بھی اپنے سامنے زیر کر دیا تھا۔ شہر کی فتح کے بعد کوروش، یوناف، بیوسا اور ہارپیگ شاہی محل کی طرف آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کچھ سپاہیوں نے کرزوس کو گرفتار کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں انہوں نے رسیوں میں جکڑ رکھے تھے۔ کوروش کرزوس کے پاس آیا، تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے قریب کھڑے اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ جب ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کرزوس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے تو کوروش نے کرزوس کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو کرزوس، تم میری سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے ڈیلفی مندر کے غائب دانوں سے رجوع کرتے رہے ہو اور اپنی طاقت اور قوت پر تم نے کوئی بھروسہ نہیں کیا، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے کسی ڈیلفی مندر سے صلاح مشورہ نہیں کیا۔ میں نے اپنی قوت ارادی اور اپنے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وفادار لشکر کے ساتھ تمہاری طرف پیش قدمی کی، اور تم دیکھتے ہو کہ
آج میں تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ دیکھو، شہر میں داخل ہونے کے بعد مجھے یہ خبر ہوئی تھی کہ تم نے اپنے اور اہل خانہ کے لیے ایک چیتا تیار کی ہے اور شکست کی صورت میں تم نے جل مرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اس چیتا کو فی الفور بجھا دیا جائے۔ اور سنو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بچیوں اور تمہاری بیٹیوں کو میں نے مرنے نہیں دیا، وہ زندہ سلامت ہیں اور تمہاری حرم سرا میں محفوظ ہیں۔ اس حرم سرا کے ارد گرد میں نے اپنے کچھ محافظ لگا دیے ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے۔ اور سنو کرزوس، تمہاری حرم سرا کی طرح تمہاری بھی حفاظت کی جائے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ گو ہم تمہیں مغلوب کر چکے ہیں اور تمہاری سلطنت پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم لیڈیا کی سلطنت کے حکمران تو نہیں رہو گی۔ یہاں میں اپنے کسی جرنیل کو تمہارے علاقوں کا والی مقرر کروں گا اور تم اپنی باقی ماندہ زندگی اپنے سارے اہل خانہ کے ساتھ میرے لشکر میں بسر کرو گی۔ تمہاری حیثیت میرے لشکر میں ایک مشیر، ایک مصاحب کی سی ہوگی، اور جب ان جنگوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو تمہیں پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے پارسا گرد یا ہمدان میں آباد کر دیا جائے گا۔ اپنے متعلق یہ فیصلہ سن کر کرزوس کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسری بات جو اس کے اطمینان کو تقویت دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اہل خانہ بھی محظوظ تھے اور وہ آنے والے دنوں میں اچھے دن گزارنے کی امید کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ کوروش نے اسے مخاطب کر کے کہا، اب تم میرے آگے آگے چلو اور مجھے اپنے ان خزانوں کی طرف لے کر چلو جو تم نے محفوظ کر رکھے ہیں، جن کے بلبوتے پر تم نے میرے ساتھ جنگ کی ابتدا کی ہے اور جن سے تم محض مندر کے غائب دانوں کو نوازتے رہے ہو۔ جواب میں کرزوس نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ خاموشی سے ایک طرف چل دیا۔ یوناف، بیوسا، ہارپیک اور چند محافظ بھی کرزوس کے پیچھے پیچھے ہو لیے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کرزوس نے انہیں دیوان عام میں لایا تھا جہاں سنگ مرمر کی منقوش اور نادر تصاویر آویزاں تھیں۔ اس کے بعد وہ کوروش اور اس کے ساتھیوں کو اپنے کتب خانے میں لے گیا۔ اس کا کتب خانہ بھی بہت بڑا اور نایاب کتب سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سے نکل کر اس نے انہیں محل کا وہ صحن دکھایا جس میں جشن کی تقریریں منعقد ہوتی تھیں۔ اس کے بعد وہ انہیں لے کر اپنے شاہی خزانے کی طرف بڑھا۔ کوروش اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ خزانے کے کیواڑ برنجی تھے، اور جو ہی کرزوس نے ان کے اندر چابیاں ڈال کر گھمائیں وہ کیواڑ چیختے ہوئے کھل گئے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے کوروش اور اس کے ساتھی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ خزانہ تہخانے کی صورت میں تھا جس کے اندر چاندی، سونے اور چاندی ملے سونے کی انگنت سلاخیں رکھی ہوئی تھیں۔ کوروش نے اس سارے خزانے پر قبضہ کر لیا اور شہر پر اس نے اپنا ایک اور حاکم مقرر کر دیا۔ پھر وہ شہر سے باہر اپنے پڑاؤ میں چلا گیا تھا۔ لیڈیا کی سلطنت پر مکمل قبضہ کرنے اور مرکزی شہر سارڈس کے حالات درست کرنے کے بعد کوروش یونیا اور اسپارٹا کی سلطنت کی طرف متوجہ ہوا۔ یونیا ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو سارڈس شہر سے نزدیک ہی ایشیائی ساحل پر تھی۔ اس کا سارا دار و مدار اپنی بندرگاہ پر تھا جس کا نام سمرنا تھا، اور وہاں سے یونان اور دیگر ممالک کو تجارتی سامان آتا جاتا تھا۔ سمرنا یونیا والوں کی بندرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی شہر بھی تھا۔ دیگر جو چھوٹے شہر تھے انہیں قصبے کہا جاتا تھا، اس لیے کہ ایک سمرنا ہی ان کے پاس بڑا شہر تھا۔ چھوٹی سلطنت ہونے کی وجہ سے وہ ماضی میں لیڈیا کے ماتحت اور ان کے حلیف بن کر رہے تھے۔ یونیا میں یونانیوں کی حکومت تھی اور ریاست کی زیادہ تر آبادی بھی انہی پر مشتمل تھی۔ جہاں تک اسپارٹا کا تعلق ہے تو وہ سمندر پار یونانیوں کی بڑی باعظمت اور طاقتور سلطنت تھی۔ بہرحال دونوں سلطنتوں کی طرف کوروش نے اپنے قاصد بھجوا دیے تھے اور انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بننے کا حکم دیا تھا۔ چند دن بعد جو قاصد اس نے یونیا کی طرف بھجوائے تھے وہ واپس آئی اور انہوں نے کوروش کو یونیا والوں کا یہ جواب سنایا کہ وہ چند شرائط کے عوض کوروش کے فرما بردار بننے پر تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی شرط پیش کی کہ کوروش اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مرکزی شہر سمرنا کی طرف آئی اور وہاں پر شرائط طے کر لی جائیں۔ کوروش نے اسے تسلیم کر لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ یونیا کی ریاست میں داخل ہوا، اور سمرنا کی بندرگاہ سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ پھر اس نے سمرنا کے حکمران اور اراکین سلطنت کو اپنے لشکر میں طلب کر لیا۔ یونیا کے حکمران اور اراکین سلطنت کی آمد سے پہلے کوروش نے یوناف، بیوسا اور اپنی بیوی امیسس کے علاوہ ہارپیک کے ساتھ سمرنا کی بندرگاہ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس خلیج کے کنارے وہ بندرگاہ بنی ہوئی تھی
اس کا پانی ٹہرا ٹہرا اور پرسکون لگتا تھا۔ اس خوشنما خلیج کے ساحل پر ایک طویل پہاڑی سلسلہ تھا جس کی 2 اونچی چوٹیاں جڑواں دکھائی دیتی تھیں۔ بندرگاہ کے کنارے دور دور تک سفید عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ بندرگاہ میں یونانی کشتیاں اور کالے کالے کنانے مال بردار جہاز لنگر انداز تھے۔ کوروش نے بندرگاہ کے قریب ہی دونوں کوہستانی چوٹیوں کی طرف دیکھا کہ ان کوہستانی چوٹیوں کی طرف بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، لہٰذا اس نے چند مقامی لوگوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے لوگوں کے ان چوٹیوں کی طرف جانے کی وجہ معلوم کی۔ اس پر ایک یونانی نے، جو پارسیوں کی زبان سمجھتا تھا، وہ کوروش سے کہنے لگا، یونانیوں کے ہاں اس کوہستانی سلسلے کی دونوں چوٹیاں مقدس اور محترم جانی جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک چوٹی پر پوسیڈن دیوتا کا مندر ہے اور یونانیوں کے عقیدے کے مطابق سمندر پر اس دیوتا کا حکم چلتا ہے، اور دوسری چوٹی پر لیمس دیوی کی قربان گاہ بنی ہوئی ہے، یہ بھی یونانیوں کی بہت بڑی دیوی ہے، اور یونانی عقیدے کے مطابق اس دیوی نے سمندر ہی میں جنم لیا تھا، اور جو بھی فانی انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، یہ دیوی ان کا گھمنڈ، ان کا غرور پاش پاش کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس پوسیڈن دیوتا اور لیمس دیوی کو یونان کی سلطنت میں ایسی ہی مقبولیت حاصل ہے جیسے ان دونوں کو ہمارے ہاں ہے۔ اس پر کوروش شاید ان یونانی ترجمانوں سے مزید کچھ دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے اطلاع دی گئی کہ یونیا کا حکمران اپنے اراکین سلطنت کے ساتھ اس کے پڑاؤ میں پہنچ چکا ہے اور انہیں کوروش کے خیمے میں بٹھا دیا گیا ہے، لہٰذا کوروش یوناف بیوسا امیسس اور ہارپیک کے ساتھ پلٹا اور اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے بڑی نرمی اور شفقت سے یونیا کے اراکین سلطنت کا استقبال کیا اور پھر وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو یونیا کے حکمران اور اراکین سلطنت، میں نے تم لوگوں کو یہاں اس لیے طلب کیا ہے کہ تم میرے فرما بردار، میرے ماتحت بن کر رہو، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری ہمسایہ مملکت لیڈیا کو فتح کر لیا ہے اور اب ان کا مرکزی شہر میرے ماتحت ہے۔ اگر تم بھی میرے فرما بردار بنتے ہو تو میں تمہارے خلاف حرکت میں نہیں آؤں گا، اور جس طرح اب زندگی بسر کر رہے ہو اسی طرح پرسکون زندگی گزارنے کے مواقع تمہیں فراہم کروں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں وہی کچھ کروں گا جو اس سے پہلے میں لیڈیا والوں کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اس پر یونیا کا حکمران اٹھا اور کوروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے فرما بردار اور مطیع بننے سے پہلے ہمیں اس بات کی ضمانت دی جائے کہ ہمارے لیے حالات ویسے ہی سازگار رہیں گے جیسے ہمارے لیے لیڈیا کے بادشاہوں کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ یونیا کے حکمران کا یہ جواب سن کر کوروش تھوڑی دیر تک اسے چپتے ہوئے انداز میں دیکھتا رہا، پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، اے یونیا کے حکمران، اس موقع پر میں تم سب کو ایک حکایت سناتا ہوں، اس حکایت اور کہانی کو غور سے سننا اور پھر مجھے اپنے آخری فیصلے سے آگاہ کرنا۔ اس کے بعد کوروش انہیں وہ کہانی سناتے ہوئے کہنے لگا، سنو یونیا والوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نئے نواز تھا اور وہ نئے نوازی کرنے کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ ایک روز وہ ساحل پر کھڑے ہو کر غور سے سمندر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ خشکی پر آ کر میری گانے کی آواز پر ناچو، مگر مچھلیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک خشکی پر آ کر ناچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک خشکی پر وہی حالات پیدا نہیں کیے جائیں جو ہمیں پانی کے اندر میسر ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ نئے نواز تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنا جال سنبھالا اور پانی میں پھینکا اور ڈھیر ساری مچھلیاں اس نے ساحل پر پھینک دیں جو زمین پر گر کر تڑپنے لگی تھیں۔ پھر وہ مچھیرا اپنی نئے بجانے لگا اور ایسا دکھائی دینے لگا کہ اس کی نئے پر وہ تڑپتی ہوئی مچھلیاں رقص کرنے لگی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوروش تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر وہ دوبارہ ان یونانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو یونیا کے یونانیوں، جو کہانی اور داستان میں نے تمہیں سنائی ہے یہ بڑی عبرت خیز ہے، بشرطے کہ تم اس پر غور کرو۔ یونیا کا حکمران اور اس کے اراکین سلطنت سمجھ گئے تھے کہ کوروش ہمیں کیا دھمکی دے رہا ہے، یعنی اگر وہ سیدھی طرح فرما بردار نہ ہوئے تو وہ ان کی سلطنت سے اینٹ بجا کر انہیں تڑپتی ہوئی مچھلیوں کی طرح چھوڑ دے گا۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ بغیر کسی شرط اور پیشگی ضمانت کی کوروش کے فرما بردار اور مطیع بن کر رہیں گے۔ اس طرح لیڈیا کی سلطنت کے بعد یونیا پر بھی کوروش کا قبضہ ہو گیا تھا۔ کوروش یوناف بیوسا امیسس ہارپیگ چند روز تک یونیا میں ہی قیام کیے رکھی۔ یہ علاقہ کوروش کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اپنے لشکر کو وہیں بلا لیا۔ اسی دوران
وہ قاصد بھی لوٹ آئی جو اس نے سمندر پار اسپارٹا والوں کی طرف بھجوائی تھی۔ یہ قاصد اپنے ساتھ یونانیوں کا ایک سفیر بھی لے کر آئی تھی جو اپنی حکومت کی طرف سے کوروش کے نام ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ یہ پیغام اسپارٹا کے سفیر نے کوروش کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کوروش نے مقامی یونانیوں کو وہ پیغام اسے اس کی زبان میں سنانے کو کہا، جس پر ان یونانیوں نے لفظ بلفظ اس پیغام کا ترجمہ کرتے ہوئے کوروش کو سنا دیا۔ اس پیغام میں لکھا تھا، پارسگرد کے بادشاہ کوروش کو ساحل اناتولیا کے یونانی شہروں کو کوئی غزن پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ وہ اسپارٹا والوں کے غیظ و غضب سے نہ بچ سکے گا۔ جب یہ پیغام کوروش کو سنایا گیا تو اسے غصہ آ گیا۔ اسے وہ یونانی یاد آ گئے تھے جو کولچی کے ساحل پر اسپارٹا کے تاجروں کو سونا خریدنے میں جھک جھک کرتے دیکھ چکا تھا۔ اسے یونانی تاجروں کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ چنانچہ اس نے یونانی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایسے لوگوں کی دھونس میں کیا آؤں گا جو صرف کسی منڈی میں ایک جا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر جھگڑیں اور ایک دوسرے کو چکمہ دے کر روپیہ اینٹنے کی کوشش کریں۔ پھر اس نے اس سفیر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری صحت زیادہ اچھی رہی تو اسپارٹا والوں کو اناتولیا کے ساحلوں پر بسنے والے یونانیوں کے مفادات کے بجائے اپنے مصائب کا دکھڑا رونے پر مجبور کروں گا۔ یونیا شہر کے قیام کے دوران کوروش بے حد خوش تھا۔ اس نے جائزہ لیا کہ اس شہر میں بہترین اشیاء خوردنی پائی جاتی ہے۔ اس کے لشکری جو اپنے وطن میں صرف دودھ پینے پر گزارا کرتے تھے، اب اس کی جگہ پنیر کھانے لگے تھے۔ پہلے وہ اپنے گھروں میں تلوں کا تیل استعمال کرتے تھے، اب اس کے بجائے وہ روغن زیتون اپنے استعمال میں لانے لگے تھے، اور چوزوں کی جگہ یونیا شہر میں وہ پیٹ بھر کر بٹیر کھاتے تھے۔ لیڈیا کے سابق بادشاہ کرزوس کو اپنے باورچیوں پر بڑا ناز تھا کہ وہ خاص قسم کا مزیدار سالن بناتے تھے جس کا شوربہ میٹھا ہوتا تھا اور سالن پر پانی کے بجائے شراب پی جاتی تھی۔ کوروش کو کرزوس کے باورچیوں کا پکا ہوا سالن بے حد پسند تھا۔ کوروش کے ساتھی جو مشرقی لوگ تھے وہ بربط پر گاتے تھے۔ وہ یونیا کے وحشی یونانیوں کی بانسری یا شہنائی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک روز جب کہ یوناو بیوسا ہارپیک کرزوس کوروش اور امیسس کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھی، اس موقع پر کرزوس نے جو اب تک کوروش سے کافی حد تک بے تکلف ہو چکا تھا، کوروش کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو کوروش، میں تمہیں ایک ایسے شہر کی نشاندہی کرتا ہوں جس کا کوئی حاکم کوئی منتظم نہیں ہے، اور شہر کے لوگ خود ہی اس شہر کا نظم و نسق چلاتے ہیں۔ اس شہر کا نام مالٹا یعنی ملتیا ہے، اور وہ اس یونیا شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ کرزوس کے اس انکشاف پر کوروش، یوناو بیوسا ہارپیک اور امیسس دنگ رہ گئے تھے۔ اس موقع پر یوناف نے کرزوس کو مخاطب کر کے پوچھا، اس شہر میں کون لوگ رہتے ہیں جن کا کوئی حاکم نہیں، اور شہر کے نظم و نسق کو کیسے چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اس پر کرزوس بولا اور کہنے لگا، اس شہر میں سب عالم اور فلسفی رہتے ہیں اور وہ مل جل کر اس شہر کا انتظام چلاتے ہیں۔ اس پر یوناف نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس شہر کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جواب میں کوروش کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم ضرور جائیں گے۔ میں نے پہلے کبھی اس شہر کے متعلق نہیں سنا جس کا کوئی حاکم یا کوئی والی اور کوئی منتظم نہ ہو۔ بہرحال ہم کل ہی یہاں سے ملتیا کی طرف کوچ کریں گے، اور اے کرزوس، اس کوچ سے پہلے میں تم سے ضروری اطلاعات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر کرزوس چونکا اور پوچھا، کیسی اطلاعات؟ جواب میں کوروش کہنے لگا، سنو کرزوس، تمہاری مملکت میں ٹرائے نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر کبھی یونانی اور مقامی لوگوں میں ایک لڑکی ہیلن کی وجہ سے 10 سال تک جنگ ہوتی رہی۔ کیا تم بتا سکو گے کہ اس وقت وہ شہر کیسا ہے، آباد ہے یا کھنڈر ہو چکا ہے؟ اس پر کرزوس افسردگی اور اداسی میں کہنے لگا، وہ شہر جس کا تم نے پوچھا ہے اب بالکل کھنڈر ہو چکا ہے۔ کبھی ایسا دور تھا کہ شہر آباد تھا، اور یونانیوں کے ساتھ ہیلن کی وجہ سے جنگ سے پہلے ہی شہر ایشیا کے بڑے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا تھا اور تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ لیکن ہیلن کی وجہ سے جنگ کے بعد یہ شہر کھنڈر ہو چکا ہے۔ اب وہاں پر صرف چند افراد پر مشتمل ایک بحری ناکہ بندی ہے، جہاں اس ناکہ بندی کے لوگ وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اس ٹرائے شہر کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ٹرائے شہر سے متعلق یہ سن کر کوروش بھی تھوڑی دیر کے لیے اداس اور افسردہ ہو گیا۔ اتنی دیر تک اس کے محافظ سب کے لیے کھانا لے کر آئے، پھر وہ سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔
دوسرے روز کوروش اپنے لشکر کے ساتھ یونیا سے ملتیا کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ یونیا شہر سے نکل کر کوروش اپنے لشکر کے ساتھ دریائے مینڈر کے کنارے کنارے آگے بڑھتا رہا۔ یہ دریا پیچ و خم کھاتا ہوا جنوب کی طرف جاتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے آگے بڑھتے ہوئے کوروش ملتیا شہر جا پہنچا۔ یہ شہر عجیب و غریب تھا۔ یہاں خشکی ختم ہو جاتی تھی اور آگے سمندر شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں وہ ایک وادی میں اترے جہاں ہر وقت روشنی اور تابناکی رہتی تھی۔ یہ وادی دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی جس میں پگڈنڈیاں اور سیڑھیاں کاٹ کر باغات لگائے گئے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اندازہ لگایا کہ ملتیا کی بندرگاہ میں کوئی حاکم شہر نہ تھا جو شہریوں کے معاملات کی غور و فکر کرتا۔ اس لیے جب وہ ملتیا پہنچا تو کوئی حاکم اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نہ نکلا۔ اس کے وہاں پہنچنے کے بعد جو لوگ اس کے پاس تحائف پیش کرنے اور اپنی وفاداری کا اظہار کرنے اس کے پاس آئے تھے، ان سے کوروش کو پتہ چلا کہ اس شہر میں رہنے والے سب عالم، فلسفی، سائنسدان اور ستارہ شناس ہیں۔ انہوں نے بلا حیل و حجت کوروش کو اپنا بادشاہ مان لیا اور آئندہ کے لیے اس کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا عہد کیا۔ یہاں قیام کے دوران اس نے دیکھا کہ واقعی اس شہر کا کوئی حکمران نہ تھا، بلکہ شہر کے لوگ مل جل کر سارا انتظام چلاتے تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملتیا کے لوگوں کی تاریخی روایات اس کے علاوہ کچھ نہ تھیں کہ وہ آزادی کی زندگی بسر کرتے آئے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے آباء و اجداد مغرب کی طرف کے جزیرے کریٹ سے نقل و حرکت کر کے اور جہازوں کے ذریعے یہاں پہنچے تھے۔ وہ لوگ جو اس سے ملنے اور تحائف پیش کرنے آئے تھے، انہوں نے فخریہ کہا کہ ہم ماضی کی یادوں میں کھوئے رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہماری نظریں تو مستقبل پر ہیں، اور یہ مستقبل ان کارناموں سے بنے گا جو ہم انجام دیں گے۔ کوروش ان کی باتیں سن کر تو بے حد خوش ہوا تھا، لیکن ان کی حالت اور ان کی موجودہ حالت اسے بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے بازاروں میں ٹھیلے چلتے تھے، ان کے گھوڑے ویسے ہی پرانی وضع کے تھے جیسے غیر ترقی یافتہ لوگوں کے ہوتے ہیں۔ وہ ابھی تک آرامی زبان بولنے والے قبائلیوں کی طرح بھیڑ بکریوں کی کھالوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ لیڈیا کی سلطنت کے مرکزی شہر سارڈس کی دوہرے پھل کی کلہاڑیوں سے کام لیتے تھے۔ شاید ان کے پاس اس قسم کے اوزار مشرق کے باشندوں سے آئے تھے۔ کوروش نے ان کی حالت دیکھ کر یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے ہاں مصریوں کی دھوپ گھڑیاں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ ان میں لوہے کی چھڑیاں لگی ہوئی تھیں جن کے سائے کی حرکت سے وقت معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کوروش نے یہ بھی دیکھا کہ ملتیا کے سائنسدانوں نے اپنے علم کے مطابق دنیا کا ایک نقشہ بھی تیار کر رکھا تھا۔ ملتیا میں قیام کے دوران کوروش کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ملتیا کے سائنسدانوں کے پاس ایسے نازک آلات بھی تھے جن سے وہ ستارے کی چال کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ انہیں وہ آسمان اور ستاروں سے مختلف سمجھتے تھے، اور یہ سائنسدان کوروش کو ایک تالس نام کے سائنسدان کے مقبرے پر لے گئے جو نمک کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ اس کا مقبرہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سائنسدان نے سچ مچ حساب لگا کر اس سورج گرہن کی پیشن گوئی کی تھی جس نے بعد میں لیڈیا اور قوم ماد کے درمیان جنگوں کے مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ یہ 40 برس پہلے کی بات تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ٹالس سائنسدان نے کلدانی مجموعوں کی تحقیق پر بھی کام کیا تھا جس کی روح سے کم و بیش 26,000 پہلے کے سورج گرہنوں کے دور کا تعین کیا گیا تھا۔ کوروش کو اہل ملتیا کے سائنسدانوں کا یہ نظریہ دلچسپ معلوم ہوا کہ زمین میں ایک الگ جسم ہے جس کے ارد گرد طرح طرح کی ایسی آگ جل رہی ہے جو کبھی نہ بجھے گی۔ اس میں سے دیکھیں تو کبھی کبھی بیرونی آگ دکھائی دے جاتی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس بے کرام بیرونی خلا میں کچھ اور اجسام بھی خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ اجسام نظر نہیں آتے اور ان میں خبر نہیں کہ کتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زندگی کے بارے میں ملتیا کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا آغاز پانی سے ہوا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر کوروش نے ان لوگوں سے متاثر ہو کر انہیں دعوت دی کہ وہ لوگ اس کے ساتھ پارسا گر چلیں۔ اس پر وہ جو سائنسدان، عالم اور فلسفی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ گہرے تفکرات میں ڈوب گئے۔ ملتیا کے سائنسدان اور فلسفی کوروش کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ صاف انکار کر کے کوروش کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ان کے نمائندے نے نرم انداز میں عذر پیش کرتے ہوئے کوروش سے کہا کہ ہمارے نامور سائنسدان تالس کی موت کے بعد اس کا ہونہار شاگرد ہماری امیدوں کا مرکز بنا ہوا تھا، اور ہمیں امید تھی کہ ٹالس کا یہ شاگرد اپنے تحقیق اور اپنے فلسفے سے ان سرزمینوں میں ایک انقلاب برپا کر دے گا، لیکن اس نے ہمیں مایوس کیا۔ اے کوروش، ٹالس کے اس شاگرد کا نام فیثاغورس ہے
جو یہاں رہتے ہوئے ہر وقت تصورات میں کھویا رہتا تھا۔ اب یہ فیشاغورس ملتیا سے ترک وطن کر کے ساموس جزیرے میں جا بیٹھا ہے۔ وہ اگر یہاں ہوتا تو ہم مطمئن ہوتے کہ وہ ٹیلس کے کام کو آگے بڑھاتا رہے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہمیں یہاں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے مرنے والے سائنسدان ٹیلس کے ادھورے کام کو مکمل کرنا ہے، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ جانے سے معذور ہیں۔ کوروش ٹاڑ گیا کہ وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے اور یوں ہی نرم الفاظ میں عذر پیش کر کے اسے ٹالنا چاہتے ہیں، تاہم اس نے ان کا یہ عذر قبول کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر زور نہیں دیا۔ اس کے بعد کوروش اپنے لشکر کے ساتھ ایک کے بعد دیگرے ایک شہر سے دوسرے شہر میں پڑاؤ کرتا رہا، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جس قدر یونانی شہر تھے اس نے ان سب پر اچانک قتل و غارت کیے بغیر ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اس طرح ان سارے علاقوں کو زیر کرنے کے بعد کوروش نے وہاں اپنا حاکم مقرر کیا۔ اس حاکم کا صدر مقام اس نے لیڈیا کا مرکزی شہر سارڈس رکھا، اور پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ کوروش ہمدان آیا۔ اس نے یہاں لیڈیا کے بادشاہ کرزوس اور اس کے اہل خانہ کی رہائش کا انتظام کیا اور ان کی نگرانی اور حفاظت پر اپنے لشکر کا ایک دستہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور ہمدان سے کوچ کر گیا۔ اس بار اس نے بلخ کا رخ کیا تھا۔ شاید وہ دور تک پھیلی مشرقی اور شمالی سلطنتوں کا زیر کرنا چاہتا تھا۔ لگاتار کئی روز تک مشرقی علاقوں کی سطح مرتفع کے ان راستوں پر کوروش اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرتا رہا جو تجارتی قافلوں کی گزرگاہیں تھیں، یہاں تک کہ وہ ایک روز نیلے پانی کی ایک جھیل کے کنارے جا نمودار ہوئے۔ اس کے لشکر کے گھوڑے اور لشکر کے کتے بھاگ کر اس جھیل کی طرف لپکے۔ اتنے میں وہاں ایک لشکر نمودار ہوا۔ اس لشکر کے سامنے اس کا سپہ سالار بھی تھا، اور اس سپہ سالار نے گرجتے ہوئے انداز میں کوروش اور اس کے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہا، سنو خونخواروں اور پانی کو آلودہ کرنے والوں، اپنے ان کتوں اور گھوڑوں کو روکو، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر اس جھیل کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ کوروش یوناو بیوسا، کوروش کی بیوی امیسس اور ہارپیگ اس سپہ سالار کی گفتگو سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ ابھی اس کی گفتگو کا جواب دینے ہی والے تھے کہ کوروش کا سائس امبا جو گرگانی تھا اور انہی علاقوں کا رہنے والا تھا، وہ کوروش کے پاس آیا اور بڑی رازداری سے کہنے لگا، اے قوم ماد اور قوم پارس کے عظیم بادشاہ، یہ شخص جو لشکر لیے کھڑا ہے یہ بلخ کا بادشاہ گشتاشپ ہے۔ اس کا تعلق بھی آریائی نسل سے ہے، اور چند پشتوں سے آگے جا کر یہ تمہارے باپ کمبوجیا کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ امبا کے اس انکشاف پر کوروش خوش ہوا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو گھوڑے اور کتے جھیل سے ہٹا لینے کا حکم دیا۔ پھر مٹی سے اٹی ہوئی بھاری گھنگریالی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ گشتاشپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام کوروش ہے، اور میں پارسا گرد کے بعد اب قوم ماد کا کلدانی سلطنت کا حکمران بھی ہوں۔ اس پر گشتاشپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کوروش کے پاس آیا۔ اپنے گھوڑے سے وہ اتر کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک کوروش بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ گشتاشپ آگے بڑھ کر کوروش سے مل کر بغلگیر ہوا اور کہنے لگا، میرے مخبر پہلے ہی مجھے مطلع کر چکے ہیں کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ ادھر کا رخ کر رہے ہو۔ اگر کوئی اور ادھر آیا ہوتا تو میں اس وقت تک اس پر حملہ آور ہو چکا ہوتا۔ کہو تم کس نیت سے میرے علاقوں کی طرف آئے ہو؟ اگر تم قوم ماد اور لیڈیا کی سلطنت کی طرح اس علاقے کی بھی لوٹ کھسوٹ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس پر کوروش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو یہاں سے گزرتے ہوئے شمالی علاقوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس پر گشتاشپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سردیاں اب شروع ہو چکی ہیں، آگے شمال کے کوہستانی سلسلے برف سے اٹ چکے ہیں، لہٰذا ان حالات میں تمہارا اپنے ہدف کی طرف سفر کرنا انتہائی خطرناک ہوگا۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ سردیاں اپنے لشکر کے ساتھ بلخ میں گزارو، اور جب موسم بہار شروع ہو تو تم بلخ سے کوچ کر کے اپنی نئی مہم کی طرف چلے جانا۔ کوروش نے گشتاشپ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا گشتاشپ اسے لے کر جھیل کے قریب ہی اپنے مرکزی شہر بلخ کی طرف روانہ ہوا۔ کوروش کے لشکر کو بلخ سے باہر قیمزن کر دیا گیا، جبکہ کوروش اس کی بیوی امیسس ہارپیگ یوناف بیوسا کو گشتاشپ نے اپنے شاہی محل میں ٹھہرایا تھا۔ کوروش اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ گشتاشپ نے اس کے لشکر کی بھی مہمانداری کا پوری سردیاں بہترین انتظام کر دیا تھا۔ بلخ کے بادشاہ گشتاشپ کے ہاں قیام کے دوران کوروش نے اندازہ لگایا کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے
اپنی گفتگو میں زرتشت کا ذکر ضرور کرتا تھا۔ ایک روز جب کہ برف باری ہو رہی تھی، ہر چیز اس برف باری کے باعث سفید ہو چکی تھی۔ یوناف بیوسا کوروش امیسس اس سردی سے بچنے کے لیے آتش دان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں گشتہ سب بھی اپنے نوعمر بیٹے دارویش کو بھی گود میں اٹھائی ان کے قریب آتش دان کے پاس آ بیٹھا۔ کوروش نے شاید اس موقع کو غنیمت جانا اور گشتہ شب کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے یہاں قیام کے دوران یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم اپنی گفتگو کے دوران اکثر و بیشتر زرتشت کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے اس شخص سے متعلق سن رکھا ہے، پر تمہاری گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تم اس پر ایمان لا چکے ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو۔ کوروش کے اس سوال پر گشتہ شب نے اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے کوروش، میں زرتشت پر ایمان لا چکا ہوں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اس پر یوناف نے درمیان میں بولتے ہوئے گشتہ شب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم ہمیں زرتشت اور اس کی تعلیم کے متعلق کچھ بتاؤ گے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ کیسا انسان تھا اور لوگوں کو کیا تعلیم دیتا تھا؟ یوناف کے خاموش ہونے پر کوروش بول اٹھا اور کہنے لگا، ہاں، میں بھی تم سے یہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اس کی زندگی اور تعلیمات پر روشنی ڈالو۔ اس پر گشتہ شب نے اپنے بیٹے دارویش کو، جو اس کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھا کر ایک خالی نشست پر بٹھا دیا۔ آتش دان کے اندر اس نے چند لکڑیاں اور ڈال دیں اور ایک لکڑی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ کمرے کے فرش پر آہستہ آہستہ مارتا رہا اور پھر کہنے لگا، زرتشت رے شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام پروشپا تھا۔ یہ قوم کے مجوسی تھے۔ اس قوم میں پجاریوں کو میخ اور جادوگر کہہ کر بھی پکارا جاتا تھا۔ اس دور میں ایران میں مجوسیوں کے پروہتوں اور پجاریوں کی ایک جماعت مسلط تھی جس کا لوگوں پر بڑا اثر تھا۔ انہی جادوگروں، پروہتوں اور پجاریوں سے بھی زرتشت کے باپ کا بھی تعلق تھا۔ بچپن میں زرتشت نے ایران کے مشہور عالم، فلسفی اور حکیم سے تعلیم حاصل کی اور 10 سال کی تعلیم کے عرصے میں متعدد علوم کے علاوہ مختلف مذاہب، ذرائع غلہ بانی اور جراح کے علوم میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جوانی کی حدود میں قدم رکھتے ہی زرتشت نے اپنے آپ کو عوام الناس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ وہ مجوسیوں، پروہتوں اور پجاریوں کی قدیم رسم و رواج کے خلاف تھا جنہوں نے زنجیروں پر رسموں میں لوگوں کو خواہ مخواہ جکڑ رکھا تھا۔ مصیبت زدہ اور مفلوک الحال لوگوں کی مدد کرنا زرتشت کا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ان کے والدین کی یہ خواہش تھی کہ ان کا لڑکا آبائی پیشہ اختیار کرے، لیکن ان کا دل اس پر مائل ہی نہ ہوا۔ ان کے سامنے ایک بلند نصب العین تھا جو وہ جوانی بلکہ بچپن کے ہی زمانے میں اپنے آبائی دین سے غیر مطمئن تھے اور جان و مال سے حقیقت کی طرف راغب تھے۔ 20 سال کی عمر میں گھر بار کو خیر بات کہہ کر کوہستانی سلسلے میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لی اور خداوند سے وہ تعلیم اور عرفان حاصل کیا جو ان کی تعلیمات اور ان کی کتاب آگاہ کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد زرتشت نے اسی شہر میں اپنی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ زرتشت نے توحید کی اشاعت اور شرک کی مخالفت میں انتھک کوشش کی۔ 10 سال کی لگاتار کوشش کرنے کے بعد صرف ان کا چچا زاد بھائی ان کا ہم خیال ہو کر ان پر ایمان لا سکا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی تعلیم کا تعلق غیر مرئی قوت سے تھا۔ لوگ ایسے علوم کو پسند کرتے تھے جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ہاتھوں سے چھو سکیں۔ زرتشت کی تعلیم کو ان لوگوں نے پسند نہ کیا اور مخالفت یہاں تک بڑھی کہ لوگ زرتشت کے درپے ہو گئے اور انہیں قتل کر دینا چاہا۔ ان حالات میں زرتشت اپنے آبائی شہر سے بھاگ کر میرے پاس بلخ چلے آئے۔ میں بھی پہلے ان کی تعلیمات کا قائل نہیں تھا۔ جب انہوں نے میرے سامنے توحید کے حق میں اور شرک کے خلاف باتیں کی تو میں ان کی حقیقت آمیز باتوں سے بے حد متاثر ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے جو پرانے دین کے علماء ہیں ان کا زرتشت سے مناظرہ کرواؤں گا۔ اگر وہ جیت گئے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ پس میں نے اس مناظرے کا بندوبست کیا۔ 3 دن ان کے اور میرے علماء کے درمیان مناظرہ ہوتا رہا اور اس مناظرے کے دوران زرتشت نے میرے علماء کو خاموش اور بے بس کر دیا اور ان پر توحید کی حقانیت اور شرک کا ابطال ثابت کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے اپنا پرانا اور آبائی دین ترک کر دیا اور زرتشت پر ایمان لے آیا۔ کچھ عرصے تک انہوں نے میرے ہاں قیام کیے رکھا، پھر وہ تبلیغ کی خاطر یہاں سے چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کسی ملحد نے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں قتل کر دیا اور لوگوں نے انہیں دریائے زرفشان کی طرف کہیں دفن کر دیا ہے۔ یہ حادثہ چند سال پہلے کا ہے اور میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ
میں موقع نکال کر ضرور دریائے زرفشاں کی طرف جاؤں گا جہاں انہیں دفن کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گزشتہ شب خاموش ہوا تو یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، تم ان کی زندگی کے حالات کہنے کے بعد ان کی تعلیمات پر بھی روشنی ڈالو گی جو تمہارے ہاں قیام کے دوران وہ دیتے رہے ہیں اور جن سے متاثر ہو کر تم ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اس پر گزشتہ شب خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہا۔ وہ لکڑی جو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اس سے وہ آگ کو کوریت کوریت کر بھڑکاتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ لکڑی فرش پر ڈال دی اور باری باری کوروش اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے زرتشت کی تعلیمات جس قدر یاد ہیں وہ میں تم سے کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ شب نے اپنا گلا صاف کیا اور کہنے لگا، زرتشت کی تعلیمات کا انحصار زیادہ تر وحدانیت پر تھا۔ مثلاً وہ کہتا تھا، کس نے ستاروں کے درمیان سورج کے لیے راستہ بنایا؟ چاند کو کون گھٹاتا اور بڑھاتا ہے؟ زمین کیسے کھڑی ہے؟ آسمان پر ستارے کس کے حکم سے اٹکے ہوئے ہیں؟ کون ہوا کو اتنی تیزی بخشتا ہے کہ وہ بادلوں کو بھیڑوں کے گلے کی طرح اڑاتی چلی جاتی ہے؟ اور کس کی کاریگری سے روشنی تاریکی سے جدا ہوتی ہے اور انسان جو بذات خود کچھ نہیں ہے اسے غور کرنے کی صلاحیت بخشتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سارے کام اسی خداوند کے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے اور اس کی پرستش اور عبادت کی جائے۔ ایک روز اپنی عبادت کے دوران میں نے اسے خداوند سے دعا مانگتے دیکھا، اور جو دعا اس نے مانگی اس کے الفاظ سے بھی تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دیتے تھے۔ ان کی دعا کچھ یوں تھی، تو ہی خدا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو قادر مطلق ہے، تو ہی اول ہے جب سے زندگی نے جنم لیا ہے، اور تو ہی آخر ہے، اور انسان کے ہر خیال قول و فعل کا پھل ہے، جس طرح تیرے ابدی قانون میں مرقوم ہے۔ برائی کا انجام برا ہے اور اچھائی کا انجام اچھا ہے، قیامت تک تیری مصلحت کے تحت یہ بات طے ہو چکی ہے۔ اس کے اشعار کی پاکیزگی سے کچھ یوں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خیالات کی پاکیزگی پر بڑا زور دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انسان کے اعمال اس کے افکار ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کے افکار میں پاکیزگی اور صفائی آ جائے تو اعمال میں درستگی خود بخود آ جاتی ہے۔ وہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد جو چیز انہیں سکھانے کے لیے زور دیتے وہ پہلے سچ بولنا پھر تیر اندازی سکھانا تھا۔ وہ کہتے تھے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے جو مقروض ہونے سے بھی بڑا گناہ سمجھا جانا چاہیے۔ زرتشت صفائی اور پاکیزگی کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے انسان کے لیے جسمانی صفائی کے علاوہ افکار و اعمال کی صفائی کو بھی لازمی قرار دیا تھا۔ زرتشت مالی امداد پر بھی بڑا زور دیا کرتے تھے۔ ان کا قول ہے جو شخص مالدار ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے فاضل مال سے دوسروں کی مدد کرے اور اعلیٰ تعلقات کے قیام کے لیے عمدہ کام انجام دے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے خداوند نے مجھ پر یوں فرمایا ہے، اے زرتشت، ایسے شخص پر حیرت اور افسوس ہے جو شخص خیرات تو دے لیکن خیرات دیتے وقت اس کا دل خوش نہ ہو۔ زرتشت رہبانیت کے سخت خلاف تھے اور شادی کو ضروری قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے وہ شخص جس کی بیوی ہو اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کی بیوی نہ ہو، اور ایسا شخص جو خاندان رکھتا ہو اس سے بہتر ہے جس کا کوئی خاندان نہ ہو۔ زرتشت محنت اور کوشش کو بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ خود بھی زراعت کے کام کو آخری وقت تک انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گزشتہ شب خاموش ہو گیا۔ پھر وہ کوروش اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ ہیں زرتشت کی وہ خاص تعلیمات جو مجھے زبانی یاد ہیں۔ تم ان کی تعلیمات کا خلاصہ کچھ یوں سمجھ سکتے ہو کہ وہ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ یہ ساری نعمتیں خداوند ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں، وہ انسان کا خالق اور مالک اور آقا ہے، لہٰذا اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ یہاں تک کہتے کہتے گزشتہ شب خاموش ہو گیا تھا، اس لیے کہ اس کے کچھ خدام کھانا لے کر آئے تھے، لہٰذا وہ سب آتش دان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔